تو ایسے زمانے میں سب جو ہے نا دجال روٹیوں کا پہاڑ بتا رہا ہے، سب پیچھے ہو گئے۔ ایسے زمانے میں فقیری اختیار کر کے، زندگیاں وقف کر کے، بھوکے پیاسے رہ کے، صحابہ اکرام کے نقش قدم پہ تبلیغ اسلام کرتے ہوئے آئی ہے جماعت یہ، اور ابھی بھی الحمدللہ تبلیغ اسلام پہ قائم ہے، مگر لوگ نہیں پہچان سک رہے کیونکہ ان کے آنکھوں پہ پردے پڑے ہوئے، سمجھ نہیں سک رہے۔ اب دو دن قبل کیونکہ ہمارے مبلغین ہر سال غیر اقوام کے ہمارے ہندو بھائیوں کو پیغام پہنچاتے ہیں پنچانتی مارگ کا، جو ابھی میں آیت پڑھا ہوں اس میں پنچانتی مارگ ہے سورہ آل عمران کی، تو اس میں کیا ہے، تو یہ اصول ہے عمل قائم کرنے کے، توحید باری تعالیٰ ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر ہے ویدوں میں، پرانوں میں، شاستروں میں، پھر کیا ہے، تمام انبیاء کو ماننے کی تعلیم ہے، تمام مذہبی کتابوں کو ماننے کی تعلیم ہے، پھر نماز کا ذکر ہے۔ یہ جب ہم تیلگو میں سمجھا رہے تھے 2 دن قبل یہاں پر ملت پلی کے پاس، تو مسلمان نہیں سمجھ کے، کیونکہ تیلگو جانتے نہیں، ارے تم مسلمان ہو کے منترا شلوکا کیوں پڑھ رہے؟ پھر سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ کیا فرمایا، قُلْ فَاتِبُوا التَّوْرَاةَ فَاتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہو لاؤ تمہاری توریت پڑھ کے دیکھو، اس کے اندر میرا ذکر ہے۔ تو توریت پڑھ کے سنا نہیں، صحابہ اکرام توریت پیش کرے یہودیوں کو، انجیل پیش کرے عیسائیوں کو، تو کیا ہے، جو لوگ جس مذہبی کتاب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں ان کو ان کے کتاب سے سمجھانے سے جلدی سمجھ میں آتا۔ اگر آپ غیر اقوام کے پاس جا کے قرآن کریم میں یہ لکھا ہوا ہے، حدیث میں یہ ہے بولے تو مانتے کیا؟ نہیں مانتے۔ نہیں، آپ کے ویدوں میں، آپ کے قرآن میں، آپ کے شاستر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کلکی اوتار کہا گیا، جس کا آپ انتظار کر رہے ہیں، جگت گرو کہا گیا ہے، نراشمس کہا گیا ہے، انتم رشی، بھاشا کا بھید ہے، تتو ایک ہے۔ کتنی میٹھی بات ہے، بھاشا کا بھید ہے، زبان الگ الگ ہو سکتی مگر چیز ایک ہی ہے۔ جس وجود کا آپ انتظار کر رہے ہیں اس وجود کو ہم لوگ سر پہ ڈھو کے پھر رہے، تمہارے کلکی اوتار کو، تمہارے جگت گرو کو، تمہارے نرشمس کو ہم سر پہ ڈھو کے پھر رہے ہیں، وہی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مذہبی کتابوں میں ہے، مگر کیا سنسکرت میں ہونے کی وجہ سے وہ لوگ نہیں پہچانے، نہیں جانے، مگر آپ کا کام تھا، ان مسلمانوں کا کام تھا کہ ان کے مذہبی کتابوں کو دیکھتے، پڑھتے، اس کے اندر سے وہ بشارات نکالتے، ہمارے ہندو بھائیوں کے پاس جاتے، ان کو سمجھاتے کہ دیکھو بھائی، آپ جس وجود کا انتظار کر رہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، یہ ہر مسلمان کا فرض ہے، تبلیغ اسلام ہر مسلمان کا فرض ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کیا فرمایا سورہ عصر میں، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، 4 کاموں میں تیسرا کام کیا، خود حق پہ رہنا اور دوسروں کو حق کی تلقین کرنا۔ پھر وہ تبلیغ اسلام حق کیا ہے، اللہ کے رسول حق ہے، یہ دین حق ہے، تو خود تو دین اسلام پہ قائم ہو گئے، پھر دوسروں کو دعوت اسلام دینا۔ جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھ لیے، مسلمان ہو گئے، تو اس وقت نہ نماز فرض ہوئی تھی، نہ روزہ تھا، نہ زکوٰۃ، نہ حج، کچھ بھی نہیں تھا۔ تو پوچھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو کلمہ پڑھ لیا، اب میں کیا کروں، اب میری ذمہ داری کیا ہے؟ کون پوچھ رہے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پوچھتے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اے صدیق، جاؤ جس طرح تم کلمہ پڑھے دوسروں کو سمجھا کے کلمہ پڑھا کے لاؤ۔ تاریخ میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور صرف 1 دن میں 6 صحابہ اکرام کو کلمہ پڑھا کے لائے۔ تو یہ جذبہ تھا صحابہ اکرام کے دلوں میں تبلیغ اسلام کا، کبھی جو ہے نا خاموش نہیں بیٹھتے تھے، تبلیغ لوگوں کو سمجھانا۔ صلح حدیبیہ 6 ہجری میں ہوئی، کتنے صحابہ اکرام تھے سب کو معلوم ہے، 1400 صحابہ اکرام تھے۔ صلح حدیبیہ 6 ہجری میں ہوئی، 8 ہجری میں فتح مکہ ہو گیا، 2 سال صرف۔ تو وہ 2 سال میں کیا کرے، جب معاہدہ ہو گیا
تو امن کا معاہدہ ہونے کی وجہ سے تبلیغ اسلام میں تیزی آ گئی. صحابہ اکرام تیزی سے تبلیغ کرنا شروع کر دے, سمجھانا شروع کریں. جو حق بات ہوتی وہ سر چڑھ کے بولتی, ماننا ہی پڑتا ان کو. مشہور کیا ہے ہمارے پاس زمانے سے, یہ گیٹ میں داخل ہو گئے, انجمن کی گیٹ میں داخل ہو گئے تو ادھر کے ہی ہو جاتے. یہ مشہور ہے, 100 سال سے مشہور ہے, آج بھی ہے یہ بات. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر حقائق ہے. یہاں پر قصے کہانیاں بول کے خالی جو ہے نا سبحان اللہ بولتے ایک محل بن گیا, بس وہاں پر جو ہے نا محلہ جمع کر لیتے بیٹھو. یہاں پر کام بتایا جاتا آپ کو, جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کیسا مشن لے کے اٹھے, تبلیغ اسلام کے مشن کو کیسا آگے بڑھائیں, وہ کام بتایا جاتا ہے یہاں پر. اور ہر چیز قرآن کریم سے بتائی جاتی ہے. ہمارے پاس خطبے ہوتے تو قرآن کریم کے اوپر, درس قرآن ہوتا صبح شام, بعد فجر کے, بعد مغرب کے, قرآن کریم کے. تقاریر ہو رہے تو قرآن کریم کے. تو یہاں پر کیا قرآن کریم عمل میں ہے. تو یہاں پر آنے کے بعد وہ سب جناب بھولے جاتا سب. یہ جو رمز ہے یہ سمجھ میں آنے کے بعد کوئی جو ہے نا باہر نہیں جاتا. باہر کیا فارمیلٹی پوری ہو رہی. اب دیکھو آپ مکہ مسجد ہے, آپ جا کے دیکھیے, جمعے کے دن ہزاروں کی پبلک ہے. خطبے کے بعد پوچھئے پکڑ کے کہ خطیب صاحب کیا بولے, کسی کو نہیں معلوم. کیوں؟ عربی میں بولو, فارمیلٹی پوری کر دیا انہوں. مگر خطبے کے معنی کیا ہے؟ لوگوں کو سمجھانا, درس دینا کہ آپ کا مقصد کیا ہے, آپ کو کرنا کیا ہے. مگر کیا ہے, دیکھو آپ معاملہ کیا ہو رہا. ایک صاحب اچھی کتاب لکھے, مکہ مسجد کے جو ہے نا خطبے کے اوپر کتاب لکھے ایک صاحب. تو انہوں کتاب میں ایک واقعہ لکھے کہ ہر جمعہ ایک آدمی مٹھائی بانٹ رہا, مکہ مسجد کے گیٹ کے پاس مٹھائی بانٹ رہا. تو ایک صاحب بولے بھائی کیا بات ہے, تو کون ہے ہر جمعے کو مٹھائی بانٹ رہا, تو تم کھاؤ مٹھائی کھاؤ چلے آؤ. بولا نہیں نہیں بھائی آپ بولو تو صحیح, بولو تو میں شیطان ہوں. بولا ایک واقعہ لکھا انہوں, ایسا کوئی حقیقی نہیں مگر سمجھانے کے لیے بات, میں شیطان ہوں. بولے تو انہوں بولے بھائی تو شیطان ہے تو تم مٹھائی کیوں بانٹ رہا. شیطان تو جو نا بھگانا نا لوگوں کو مسجد سے, مگر تو جمعہ کے دن مٹھائی بانٹ رہا مکہ مسجد میں. تو وہ شیطان بولا کہتے ہیں میں اس لیے بانٹ رہا ہوں, تم اتنے جمعے آئے نا, کب سے آ رہے, کتنے سال سے آ رہے ہیں مکہ مسجد. میں اتنے سال سے آ رہا ہوں, ہر جمعے کو آتا ہوں, مکہ مسجد میں پڑھتا ہوں. میں کیا سمجھے تم, اتنے جمعے آئے نا, کیا سمجھے دین اسلام کے بارے میں, کیا خطیب صاحب بولے تو سمجھ میں آئے گا تمہارے کو. نہیں نہیں انہوں تو عربی میں بولتے رہا, اس لیے مٹھائی بانٹ رہا ہوں. بڑا سمجھ میں نہیں آ رہا تم لوگوں کو, اس لیے میں مٹھائی بانٹ رہا ہوں. تو یہاں پر ایسا نہیں ہے معاملہ, 1 گھنٹہ ہو یا 1.5 گھنٹہ قرآن کریم پہ درس دیا جاتا, خطبہ دیا جاتا اور سمجھایا جاتا, آپ کے زندگی کے مقصد کو سمجھایا جاتا, آپ کو کرنا کیا ہے. صحابہ اکرام کیا کریں, اولیاء اللہ کیا کریں, اب ہم کو کیا کرنا ہے. ورنہ کیا ہے, علامہ اقبال کیا فرمائے, وہ تو تھے آبا ہی تمہارے مگر تم کیا ہو, ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. انتظار کر رہے اللہ کی مدد آنے والی ہے, اللہ کریں گا. بھائی ارے اللہ تو کریں گا مگر تم کو اس امت میں پیدا کیا, تم کیوں ہے خالی کھا